IMF کے ساتھ مذاکرات جو کہ کسی طرف کو لگنے کو آ ہی نہیں رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب، بہت ساری باتیں آج ان کی طرف سے کی گئی۔ IMF چاہتا ہے پاکستان سری لنکا بنے تو پھر مذاکرات ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب کہیں بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، کہیں اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، کہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور آج یہ تینوں ہی چیزیں نظر آئی ہیں ایک کمیٹی کے اجلاس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، پہلے تو بتائیں IMF آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ IMF کے پاس جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں۔ IMF کو کہتے ہیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ۔ کون جاتا ہے IMF کے پاس؟ جس کا اپنا گھر بالکل فارغ ہو گیا ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ شروع میں بتائی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بجٹ نہیں بتا سکتے۔ نہیں بنا سکتے یار، اگر آپ نے اپنے بجٹ بنانے ہیں تو پہلے اپنی اکانومی کو صحیح طرح چلائیں نا۔ نہ آپ ہزار بار ہی اپنا بجٹ اپنی مرضی سے بنائیں۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ نہ آپ سے اپنی اکانومی چلی، نہ آپ اپنی چیزوں کا بیڑا گرک کیا، خود آپ چل کے جاتے ہیں وہاں پہ قرضہ مانگ لیں۔ اب آپ کہتے ہیں جس سے ہم قرضہ مان رہے ہیں وہ ہماری شرائط پہ مانے، پھر آپ اس کو اینٹاگنائز کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے بات کر دی ایک باری کہ جی وہ نیوکلیئر کچھ مطالبات آئے تھے، اس پہ آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے، امبیرسمنٹ ہوئی، اس پہ آپ کو یو ہیڈ ٹو ایٹ اے ہمبل پائے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ سری لنکا کر رہا ہے، پھر آپ نے کہا کہ جی وہ جیو پالیٹکس چل رہی ہے، اور آج ہمارا GDP مائنس میں جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات تو عمران خان کہتا تھا۔ جب عمران خان کہتا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات ایسے ایسے، تو کہا جاتا تھا IMF کی توہین ہو گئی ہے، غداری ہو گئی ہے۔ اب اسحاق ڈار IMF کے بارے میں ہر طرح کی بات کر رہا ہے، تو اب تو انہیں IMF کیوں نہیں لگ رہی؟ پاکستان کو IMF کی ایسے ضرورت ہے جیسے انسان کو جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اتنا ضروری ہو گیا IMF نہیں آتا تو پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی پلان B نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا معاشی ماہر بھی پاکستان کو نہیں بچا سکتا دیوالیہ ہونے سے اگر ہم IMF کے پاس اب نہیں جاتے۔ 91 کے اندر جب IMF کے پاس گیا نا انڈیا، تو منموہن سنگھ کی بڑی مشہور سپیچ ہے جس میں وہ جملہ بھی آیا تھا وکٹر ہیوگو کا کہ you can't when an idea whose time has come۔ انہیں پہلے کام کیا، اپنے لوگوں کو کہا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہمیں یہ کرنا ہے، اور ساری قوم اس وقت کھڑی ہوئی۔ ایک طرف آپ لوگوں کو کہتے ہیں فکر نہ کریں، میں ہوں نا، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اگلی دن ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کہتے ہیں بالکل ہے، ذمہ داری آپ نے اللہ پہ ڈال دی، آپ نے کہا جی اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے، اللہ اس کو چلائے گا۔ اب یہ کہہ رہا میں اللہ ہیلپ اس۔ یار جب بھی وہ تم اپنی ہیلپ نہیں کرو گے، اللہ تمہاری کیا ہیلپ کرے گا؟ یہ بات بتاؤ یار۔ خود تو تم بھیک مانگتے ہو سب سے، خود محنت کر کے ایک دن پسینہ بہانے کو راضی نہیں ہے۔ موٹے موٹے پیٹ، موٹی موٹی گردنوں والے لاہوری بیٹھے ہیں وہاں پہ، مزے کر رہے ہیں یار، دنیا کو لاہوری چورن بیچ رہے ہیں۔ لاؤ پائے، لاؤ بریانی، لاؤ ارے کھاؤ پائے، کھاؤ بریانی، کھاؤ قورمہ، لیکن لمٹ میں کھاؤ یار۔ سور کی طرح اتنا کھا کے پھر کہتے ہو ملک ترقی نہیں کر رہا۔ ابے کہاں سے ترقی کرے گا؟ تم لوگ کام کر کے خوش نہیں ہو۔ جب معیشت کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں نا آپ، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خراب حالات تھے بھارت۔ آپ کو سیکھنا چاہیے، اب لیسن لرنڈ۔ ان کے پاس 1991 میں میرے خیال سے کوئی $1.5 ارب رہ گئے تھے صرف، جب وہاں پہ ایک پراپر ماہر معاشیات آیا، وزیر خزانہ، یعنی وہ پولیٹیشین بھی، لیکن ایک ہوتا ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ اس کا رشتہ دار، اس کا نہیں، پراپر ایک شخص آیا، منموہن سنگھ جی، اور انہوں نے آ کے وہ سونا، یعنی اتنا خراب حالات ہو گئے تھے کہ سونا باہر رکھوا رہے ہیں، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ریفارمز کی، اور یہ کوئی دہائیوں صدیوں پرانا قصہ نہیں ہے، یہ 1991 سر پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ریفارمز کیے اسی ملک میں جہاں پر ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں نا، جی وہی مسائل ہیں بہت ساری، انہی میں ریفارمز کیے اور معیشت ٹھیک کر دی۔ بنگلہ دیش نے اپنا بجٹ پیش کیا، $71 بلین کا بجٹ، اور اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو گروتھ ریٹ ہے 7.5%، پاکستان کی 3.5%، اور بنگلہ دیش کے فارن ایکسچینج ریزروز $31 بلین، پاکستان کے $4 بلین سے کم، یعنی کہ بنگلہ دیش سارے پیرامیٹر سے پاکستان سے اوپر جا رہا ہے۔ ایک کنٹری جو کہ انہی سے آزاد دیا تھا، جس کو بولا تھا یہ قوم بنگالی، یہ ہم جیسی مارشل قوم کے سامنے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اکانومی میں تو پاکستان کو ٹھوک۔ یہ جو بنگلہ دیش کا بجٹ ہے، اس نے پاکستان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک کنٹری جو کہ ایسی قوم تھی، مارشل بنگالی، جو کہ ہمارے سامنے کہیں کھڑے نہیں ہوتے، انہوں نے پہلے ملٹری کانفلکٹ میں ہرایا تھا پاکستان کو 71 میں، آج اکانومی میں بھی ہرا دیا، سارے پیرامیٹرز میں۔
جہاں تک بنگلہ دیش کی ترقی کا تعلق ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. جو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی کالونسٹ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی اپریسر نہیں بیٹھا جو ان کے نیچرل ریسورسز کو یا ہیومن ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو. دوسرا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فوج کا جو رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے، اور وہاں پہ فوج کی پالیٹکس میں جو اب انٹروینشن ہے وہ آفٹر شارٹ پیریڈ آف ایکسپیریمنٹس کنڈکٹیڈ بائی دا ملٹری جنرلز ان بنگلہ دیش ختم ہو گئی. اب وہاں پہ سول سپریمیسی ہے. اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکولر ہیں، ان کا جو سمویدھان ہے وہ سیکولر ہے، لہذا وہاں پہ یہ اسلامک نظام اور یہ کہ غزوہ ہند اور اس قسم کی چیزوں میں وہ الجھے نہیں ہیں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو الجھایا ہے. ان کا فل فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ بنگلہ دیش وہ اکنامیکلی اوپر ہی جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہے میرا خیال ہے بنگلہ دیش کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کسی بھی طرح انڈیا کی گروتھ ریٹ سے کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. اب اس میں جہاں تک 30+ بلین ڈالرز کا فارن ایکسچینج ریزرو بنگلہ دیش کے پاس ہے، تو اس کو بنگلہ دیش کو ابھی اور بڑھانا ہے. یہ 100 بلین ڈالر سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں تو وہ کافی سٹیبل ان کے فارن کرنسی ریزروز ہیں. بنگلہ دیش کی اکانومی پہ یوکرین کی وار کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں جو فلکچویشن آئی ہے اس کے اثرات پڑے ہیں بنگلہ دیش پہ، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش نے 4.5 ارب ڈالر کا IMF سے قرضہ مانگا اور ایسے IMF نے یس کیا.